الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد ارباب علم و دانش، جس طرح آنکھ بنا بینائی کے بے سود، زبان بنا قوت گویائی کے بے فائدہ اور کان بنا قوت سماعت کے بیکار ہیں، اسی طرح تربیت بھی، تعلیم بھی بنا تربیت کے مفید نہیں۔ تربیت ہے کیا؟ تربیت نام ہے علم کو عمل کی سانچے میں ڈھالنے کا، تربیت نام ہے حسن معاشرت کا، تربیت نام ہے حقوق انسانیت کی ادائیگی کا، تربیت نام ہے اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت کا، تربیت نام ہے دوسروں کو تکلیف سے بچانے اور نفع پہنچانے کا۔ عزیزان من، آیات قرآنیہ میں فرمان ربانی دیکھیے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وہیں وہ امت مسلمہ کی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں اپنا منصب یہ بیان فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما، وہیں وہ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ بعثت لاتمم حسن الاخلاق، کہ مجھے اچھے اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا۔ اب ایک طرف تو معلم انسانیت کی یہ تڑپ اور یہ فکر کہ میرا امتی علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہری و باطنی تربیت سے بھی آراستہ ہو جائے، تو دوسری جانب مغرب سے مرعوب سیکولر تعلیمی اداروں کا حال یہ ہے کہ عمارتیں شاندار ہیں، ڈگریاں بڑی بڑی ہیں، مگر نظر انداز کیا گیا تو خشیت الہی کو، پہلو تہی کی گئی تو حب رسول سے پس پشت ڈالا گیا، تو فکر آخرت کو دلوں سے مٹایا گیا، تو شوق جنت و خوف جہنم کو اور فرسودہ خیال سمجھا گیا، تو معاشری روایتوں اور اخلاقی اقدار کو۔ تربیت کے فقدان سے نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ شاعر دل ملا اٹھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ سامعین محترم، تربیت کسی بھی تعلیمی نظام کا ایک جزو لا ینفک ہے۔ کیوں؟ دیکھیں تو ذرا شیطان کو آپ، عاقل تھا، عالم بھی تھا، اور علم کی ایسی چٹان تھا وہ کہ اپنی خود پہچان تھا وہ، پر پھر بھی وہ مردود ہوا، ملعون ہوا، مقہور ہوا، مانا کہ وہ علامہ تھا، پر تربیت سے محروم رہا، گمراہ ہوا، برباد ہوا۔ سن لیں یہ اصول تاریخی، تفریق ہوئی تعلیم میں، جب تربیت سے وہ دور ہوئی تو فتنوں کے انبار لگے، گمراہی کے بازار سجے۔ چلے یورپ کو ہی دیکھیں آپ ذرا، تعلیم پہ خوب ہوئی محنت، ہر آن ہوئی، بھرپور ہوئی، ہر فن سے وہ آباد ہوئے اور رفت سے دلشاد ہوئے، سر کر کے ترقی کی چوٹی۔ کیا اب بھی بلا وہ خوش ہے کیا؟ واللہ نہیں، باللہ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ بے چین ہے وہ، غمگین ہے وہ مضطرب، بے دین ہے وہ، گھر کے گھر ہے ویران پڑے، ہیں اجڑے چمنستان پڑے، خاندان تباہ و برباد ہوئے اور مذہب سے بیزار ہوئے۔ کیوں کر یہ ہوا؟ تعلیم تو تھی، ترقی بھی، کیا چیز پھر ان کو لے ڈوبی، کس چیز سے وہ دوچار ہوئے؟ تربیت کا فقدان ہے یہ۔ اور سن لے اصول ربانی، تربیت کا فقدان ہوا تو انسان پھر حیوان ہوا۔ سامعان محترم،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تعلیم اور تربیت دو ایسے متوازی خطوط ہیں جن پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو نشو و نما ہوئے کہ جس کی وجہ سے وہ آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے تارے بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی تو تربیت یوں فرمائی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ محمد الرسول اللہ کا سبق پڑھایا تو کامیابی کا راستہ اپنی سنت کو بتایا، ارکان اسلام بیان کیے تو حقوق مسلم بھی سکھلائے، احکام خداوندی سکھلائے تو حقوق لباس سے بھی آشنا کیا، مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا تو المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ کا ذری اصول بھی بتلا دیا کہ مسلمان تو اپنے بھائی کو اذیت دے ہی نہیں سکتا۔ تہجد جیسے عظیم عمل کی فضیلت بتلائی تو دوسروں کی نیند اور راحت کا خیال کرنا پھر بھی ضروری قرار پایا۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا تو سفارش کو رد کرتے ہوئے یوں تربیت فرمائی کہ اس میں فاطمہ بنت محمد کے لیے بھی کوئی لچک نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ والدین سے حسن سلوک کا فرمان جاری کیا تو حارثہ بن نعمان کی تلاوت کی آواز جنت میں سنائی دینے لگی۔ مخلوق کو اللہ کے کنبے کی حیثیت دی گئی تو صحابہ مہمانوں کی شکم سیری کو اپنے اور اپنی اولاد پر ترجیح دے کر یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کا منظر پیش کرنے لگے۔ یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے تربیت کا سامان ہوتا گیا ویسے ویسے یہ فکر دامن گیر ہوتی گئی کہ کل قیامت کی دن اگر حساب لے لیا گیا تو ہلاک ہونے کا ڈر ہے۔ یعنی یہ استحضار ہوتا گیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عزیزان من، اولاد کی تربیت میں والدین کا کتنا اہم کردار ہے اس کا اندازہ اس فرمان نبوی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر پھر اس کے والدین کی غفلت یا غلط تربیت اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتی ہے۔ اس زمانے کے فتنے تو یہی تھے مگر آج اسی فرمان نبوی کی روشنی میں والدین کی تھوڑی سی غفلت اور سیکولر تعلیمی ادارے کے انتخاب سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد گمراہیوں کی سیڑھیاں چڑھتی کفر و الحاد کے دروازے پر دستک دینے لگتی ہے۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ سامعین محترم، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ذہن نشین کر سکیں کہ ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن، کہ والد کی جانب سے اولاد کے لیے سب سے بہترین ہدیہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اچھی تربیت ہے۔ لہٰذا آج کے سالانہ تعلیمی اور اصلاحی اجتماع کے توسط سے میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی اور سرپرست حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اولاد کی اچھی تعلیم کی فکر ضرور ہونی چاہیے مگر صرف اتنا کافی نہیں، بلکہ ایسے تعلیمی ادارے کا انتخاب کیا جائے جہاں سے اولاد اچھی تربیت، حسن معاشرت اور آداب زندگی سے بھی آراستہ ہو سکے، کیونکہ ادب کی ذوق روشن زندگی ہے،
ادب کی ذوق سے روشن زندگی ہے، ادب گل ہے تو گلشن زندگی ہے۔ ادب سے زندگی کیوں کر جدا ہو، ادب سے زندگی کیوں کر جدا ہو، ادب چولی ہے دامن زندگی ہے ایسا ساتھ ان دونوں کا گویا۔ ادب دل ہے تو دھڑکن زندگی ہے، ادب دل ہے تو دھڑکن زندگی ہے، ادب دل ہے تو دھڑکن زندگی ہے۔ وما علینا الا البلاغ والسلام۔ زندگی ہو میری پروان کی صورت یا